اعظم صبح کائنات کے شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عشق و مستی میں ڈوب کر کے باآواز بلند درود پاک پڑھیے باآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ آج عید الاضحیٰ کی نماز ہم سبھی مل کر کے ادا کریں گے۔ یہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے سال میں ایک بار۔ ابھی بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پی کے پڑے ہیں، کوئی ٹی وی کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج آپ اور ہم مسجد میں آ کر کے حضرت ابراہیم کی سنتوں کو تازہ کریں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی جو ہے ہر سال جو ہے ایک عید، بقرہ عید جس کا اردو ہوتا ہے کہ بکروں کا عید، بکروں کی خوشی۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم کے کچھ چند واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ کل بعد نماز مغرب میں لوگ حاضر تھے تو کچھ باتیں بیان ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے جو ہے بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور غلامی کا ثبوت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب نمرود نے خواب دیکھا تو تعبیر اس کا یہ نکلا کہ تمہارے قوم میں ایک ایسے بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کے خلاف آواز کو بلند کرے گا۔ رب تبارک و تعالی کے وحدانیت کا اعلان کرے گا کہ ہمارا رب کون ہے، ہم کو پیدا کس نے کیا۔ جب نمرود کے ملک میں نمرود کو اپنا خدا مانتا تھا اور جو ان کو خدا نہیں مانتا نمرود اسے قتل کر دیتا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں۔ دنیا میں آتے ہیں، شروع ہی سے جو ہے حضرت ابراہیم کے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی خواب کی تعبیر بتایا تو نمرود نے ہر جگہ پہرا لگا دیا کہ کہیں ایسا بچہ نہ پیدا ہو، یہاں تک کہ بہت ایسے عورتوں کو جو ہے قتل کر ڈالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کے اندر ایسا قدرت پیدا کیا رب تبارک و تعالی کہ عام عورتوں سے الگ نظر آ رہی تھی، ان کے شکم جو ہے باہر نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قد کو ایسا نمبا کیا جیسے کہ آج کے بچے جو ہفتے دن میں، مہینے دن میں، سال میں بڑھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دین میں اتنا بڑے ہوتے تھے۔ اب سوچیے، دین میں بڑے ہوتے تھے۔ کچھ سالوں میں جب حضرت ابراہیم کے والدہ ماجدہ اس غار میں گئی تو بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ پھر رب کا قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم کے ہاتھ سے 3 انگلی سے جو ہے چشمہ پانی اور شہد اور دودھ 3 انگلی سے جاری کیا۔ ابراہیم کو جب حاجتیں ہوتی تھی اس کو پی لیتے تھے، بھوک مٹ جاتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں کہ اے میری ماں، بتا تیرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرا رب میں ہوں۔
پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ ماں پھر تیرا رب کون ہے تو ماں کہتی ہے تیرا باپ میرا رب ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ میرے باپ کا رب کون ہے تو ماں کہتی ہے کہ تیرے باپ کا رب نمرود ہے. پھر جب نمرود کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نمرود کا رب کون ہے. ماں گھبرا جاتی ہے, پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ نمرود کا رب کون ہے. تو ماں کو کچھ جواب نہیں آیا تو ماں کہتی ہے, پھر آتی ہے ان کے باپ سے کہتی ہے کہ یہ بچہ کہیں وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ تمہارے ملک میں, تمہارے قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کے مخالف آواز اٹھائیں گے, نمرود کے خلاف اپنے آواز کو بلند کریں گے. تو ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ تو وہی نہیں ہے. تو پھر جب کچھ عرصے گزر جاتے ہیں, گزرنے کے بعد ایک بڑھیا آتی ہے. بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا آزار کا پتہ بتا دیجیے. یہ آزار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے. تو کہا کیوں؟ کہا کہ میں اپنے خدا کو پوجنے کے لیے ان سے بت خریدتی ہوں, ان سے ملاقات کرنی ہے. تو کہا کہ ایسے خدا کو مان کے کیا فائدہ ہے جو خدا خود اپنے جسم سے مچھر کو نہ ہٹا سکے, جو خدا کسی کے سن نہ سکے, نہ کسی کو سنا سکے, نہ کسی کے پریشانی کو دور کر سکے. ایسے خدا کو مان کے کیا فائدہ ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے بتائیے پھر خدا ہے کون حقیقت میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا, ساری کائنات کو پیدا کیا, ساری دنیا کو پیدا کیا, وہ میرا رب ہے. بڑھیا کہتی ہے کیا اس خدا کو ماننے کے لیے کچھ فدیہ دینا پڑے گا؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ کچھ فدیہ دینا نہیں پڑے گا, بس ان کی عبادت کرو اور میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھ لو اور اسی کے جو ہے فرما برداری کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھتی ہے, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. جیسے ہی پڑھتے ہیں بڑھیا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر آ جاتے ہیں. محترم سامعین کرام, ہمیں اور آپ کو بھی ضروری ہے, ہمیں اور آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے حقیقتی خدا کون ہے, میرا رب کون ہے, اس کائنات کو پیدا کس نے کیا ہے, اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے. آج بہت ایسے لوگ ہیں جو آج اپنے شریعت سے ہٹ کر کے, اپنے دین سے ہٹ کر کے غیر دینوں میں جا کر کے مل جاتے ہیں. اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون ہے. رب فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. محترم سامعین کرام, اب یہ بات نمرود تک پہنچ جاتی ہے, یہ بات نمرود تک پہنچ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے سال میں ایک میلہ لگتا تھا. اس میلے میں جانے کے لیے کہا گیا کہ ابراہیم تم بھی چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں حاضر نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا تمام بتوں کو, دیکھنے کے بعد پھر جو ہے ہر بت کو توڑ دیا. توڑنے کے بعد کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا ناک توڑا, کسی کا گردن اڑا دیا. پھر بعد میں جو بڑے بت تھے اس کے گلے میں لے جا کر کے کڑہاڑی لٹکا دی. لٹکانے کے بعد آئے میلے سے آنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے معبود کا حال کس نے کیا ہے, میرے خدا کا حال یہ کس نے کیا ہے. کافر لوگ نے کہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے. کہا کہ دیکھ لیجئے, انہی لوگ سے پوچھ لیجئے کون کیا ہے. شاید کبھی کبھار بڑے لوگ کو چھوٹے لوگوں پر غصہ آ جاتا ہے, کہیں یہ چھوٹے لوگ شاید ان کو کچھ کیا ہوگا, یہ بڑے جو ہے ان کو مار دیا ہے, انہی کے گلے میں کڑھالی لٹکا ہوا ہے. تو اب سب پریشان ہو جاتے ہیں. اب تو یہ موقع آ گیا نا کہ تم پوچھتے ہو بھیا, اپنے خدا سے پوچھ لو کہ مارا کس نے ہے, توڑا کس نے ہے. جب بتا ہی نہیں سکتا ہے تو پھر ایسے خدا کو مان کے کیا فائدہ. میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے. میرا رب وہ ہے دن ہونے پر سورج کو نکالتا ہے, رات ہونے پر چاند کو نکالتا ہے. جب پھر یہ سوال کیے تو پھر سب غور کرنے لگا کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے,
پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کے گلے میں کڑھالی لٹکا ہوا ہے، یہی مارا ہوگا، ان سے پوچھو۔ تو اب ان سے پوچھے گا تو وہ کیا بتائے گا؟ ان کے اندر تو زوال ہی نہیں ہے نا۔ رب وہ ہے جس کو کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ وہ کبھی مر سکتا ہے نہ اس کو کوئی مار سکتا ہے۔ میرے رب کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان کے علاوہ ان کے شریک کوئی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ساری باتیں کہی، جب یہ کافر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد نمرود تک خبر پہنچی، نمرود نے اعلان کیا کہ اب اس کو کیسے سزا دی جائے گی۔ اب یہ شیطان جو ہے بوڑھے کے لباس میں آتے ہیں، آنے کے بعد نمرود سے مشورہ کرتا ہے کہ ان کو سزا دینے کی بات کر رہے ہو۔ تو شیطان کو تو پتا ہے کہ جہنم میں کیسے جہنمیوں کو ڈالا جاتا ہے، شیطان کو تو پتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے آگ میں کیسے ڈالا جاتا ہے، شیطان کو ہر کچھ پتا تھا۔ اب نمرود سے آ کے کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت بڑا فرینڈ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں یار، میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں ابراہیم کو کیسے سزا دینا ہے۔ کہا کہ ایک جو ہے بڑا جھولا بنائیں گے، جھولا بنانے کے بعد پورے شہر میں اعلان کر دیجئے کہ ہر کوئی لکڑیاں جمع کرے۔ بہت بڑا گڈھا کھودا، کھودنے کے بعد اس گڈھے میں لکڑیوں کو ڈال کر کے آگ جلائی گئی۔ آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اب دیکھیے ہر موڑ پر پریشانیاں ہیں، لیکن وہ نبی ہے، ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہر موڑ پر رب کو راضی کر رہے ہیں۔ لیکن محترم سامعین کرام، آپ ہمیں بتائیے، کیا آپ کے پاس کوئی پریشانیاں آتی ہے تو آپ کیا کرنے لگتے ہیں؟ آپ رونے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، نہ جانے کبھی غصے آ جاتے ہیں تو بیویوں سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، کبھی غصے آ جاتا ہے تو کبھی ماں باپ سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مصیبتیں آ جاتی ہے تو پڑوسیوں سے بھی لڑنے لگتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پریشانی آئے تو رب کے فرما برداری کرے، رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر مصیبتیں آ جائے تو گھر میں رونے سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں آ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے اس پریشانی کو جھکا کر کے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے رب کو راضی کر لے۔ پھر جب رب راضی ہو جائے گا تو ہمارے تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ محترم سامعین کرام، یہ ابراہیم ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب فرشتے رب سے کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، ہم لوگ کو اجازت دیجیے کہ ابراہیم کی مدد کے لیے ہم لوگ پہنچ جائیں۔ تو کہا کہ اگر تم لوگ کا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ پانی کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اے ابراہیم اجازت دو، اس آگ کو میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اے ابراہیم بتاؤ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں گیا ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں، میں تمہاری فرمان کو، میں تمہاری باتوں کو رب تبارک و تعالیٰ سے شیئر کروں گا، رب کو بتاؤں گا اگر کوئی حاجتیں ہو، کوئی پریشانی ہو۔ اب دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، وہ بڑے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے جبرائیل کیا میرے رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا میرے رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے فرمان کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں، کیا رب کائنات مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہاری مدد کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد جو ہے نمرود اس جھولے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی آگ میں جاتے ہیں آگ گلے گلزار بن جاتا ہے، آگ گلے گلزار بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مصیبت میں برداشت کریں گے، آپ بھی اگر پریشانی میں جو ہے صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی پریشانیوں کو آسان فرما دے گا۔ لیکن محترم سامعین کرام اب دیکھیے حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں گیا ہے۔ اب دیکھیے میرے آقا کی شان، سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، وہ میرے آقا کی شان دیکھیے، جس آقا کے امت میں پیدا ہوئے گے، آج جس امت کی، جس نبی کے ہم اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس
नबी के उम्मती में पैदा हुए गए, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान देखिए, अजमत देखिए, रुतबा देखिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका के साथ मेराज में जा रहे थे, मेराज में जा रहे थे, सिदरतुल मुंतहा में जाकर के रुक गए। जाने के बाद आका कहते थे ऐ जिब्राइल चलो इससे आगे बढ़ो। जिब्राइल कहते थे आका इससे आगे मैं एक बाल के बराबर भी नहीं बढ़ सकता, अगर बढ़ गया तो मेरे तमाम पर जल जाएंगे, मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। वहां जाकर के हजरत मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने हाथ जोड़ देते हैं। अब देखिए मेरे आका की शान देखिए, अब मेरे आका की कुदरत देखिए, मेरे आका की रुतबा देखिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ जिब्राइल अब तू बता, जब मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा था तो तू ही कहा था कि ऐ इब्राहिम मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं गया है, कोई हाजत हो तो बताओ। तू मेरे जद्दे अमजद मेरे दादा से कहा था, लेकिन आज तू ये सुन, मैं वहां तक जा रहा हूं जहां तक कोई गया ही नहीं, न कोई जाएगा। अगर कोई हाजतें हो तो बताओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब मेरे आका के शान पर कुर्बान जाओ, मेरे आका के कदम पर कुर्बान जाओ, मेरे आका के अजमत पर कुर्बान जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमारे लिए रोते रहे, इस दुनिया में रहे तो हमारे लिए रोते रहे, अब आखिरत में भी जा रहे हैं तो हमारे भी ख्याल रख रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम वही जिब्राइल जो जिब्राइल इब्राहिम से सवाल किया था, वही जिब्राइल मेरे आका से कह रहे हैं ऐ आका मेरी एक फरियाद है, मेरी एक बात है, रब से कहना। मेरे आका कहते बताओ जिब्राइल क्या बात है? कहा कि मेरे रब से ये कहिएगा जब आपकी गुनहगार उम्मती पुल सिराज से गुजरे तो मैं उस पुल के नीचे अपने परों को फैला दूं ताकि वो जहन्नम से बच जाए। अब जिब्राइल भी हमारे ख्याल रख रहे हैं। तो मोहतरम सामीन इकराम, अब देखिए हमारे ख्याल रखने वाले फरिश्ते भी गए, लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं बदल रहे हैं? कब तक इन गुनाहों में डूबे रहेंगे? कब तक गुनाहों के दलदल में फंसते हुए रहेंगे? कब तक जो है भटकते रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं आका इतनी फरियाद है जाके रब से कह दीजिएगा। अब देखिए जिब्राइल का जो है काम लग गया है पुल सिरात के नीचे पर को बिछा देना। ये मेरी शान, ये मेरे आका की शान है। आज आका की उम्मतियों एक दिन सिरातुल मुस्तकीम पर चलो, इधर उधर मत भटको, मस्जिदों को आबाद करो। मोहतरम सामीन इकराम, अब ये बात हो गई, यहां तक के चलते चलते अब मैं आप लोगों के सामने कुर्बानी का वाक़या। कुर्बानी कैसे हुआ? कुर्बानी जब 70 साल के बाद हजरत इब्राहिम को एक औलाद अता हुई तो उस औलाद की भी कुर्बानी आज कोई देना चाहेगा? आज आपके पास इतनी दौलतें हैं, इतने रकमें हैं, एक जानवर खरीद के कुर्बानी करने के लिए बोल दिए तो हमारा पसीना छूट गया है। आज हमारे घर में कारोबार चल रहे हैं, हाथ में 20-20, 30-30 हजार की फोन है, लेकिन कुर्बानी में भैया पैसा नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं। कहां से कुर्बानी करेंगे? इंशाअल्लाह अगले साल करेंगे, इंशाअल्लाह अगले साल करेंगे। अगले साल आप रहेंगे? गारंटी दे रहे हैं आप? कोई कह सकता है कि अगले साल तक रहेंगे? कोई नहीं कोई नहीं कह सकता है। जैसे कि अभी ये लाइट के कोई गारंटी नहीं है कब चली जाए, ऐसे हमारी मौत का कोई गारंटी नहीं है। जब हमारे पास दौलतें आए, आपके ऊपर जरूरी नहीं है, आपके ऊपर एकदम ये नहीं कर रहा है कि आपको देना ही है, आपके है इस्तिताअत करने का कीजिए, लेकिन बहाना मत बनाइए। मोहतरम सामीन इकराम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 70 साल के बाद औलाद नसीब हुई। रब ने कहा ख्वाब में इब्राहिम तुम्हारे नजदीक जो चीज सबसे ज्यादा महबूब है उसकी मुझे कुर्बानी चाहिए। अब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर के हजरत हाजरा से कहती है ऐ हाजरा आज मेरे और मेरे बेटे की दावत है, आज मेरे और मेरे बेटे की दावत है, इसे अच्छी तरीके से नहला धुला करके अच्छे लिबास पहना दीजिए। अब देखिए हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटे को अच्छी तरीके से लिबास पहना देते हैं, पहनाने के बाद निकल जाते हैं, हाथ में छुरी और रस्सी क्या कहते हैं हाथ में छुरी और रस्सी लिए है और शैतान पीछे पड़ गया है। कभी माँ के पास आते हैं, कभी बेटे के पास जाता है। वो शैतान के अब दिल में जो है खुजलियां हो रही है। अब शैतान कह रहा है कि अब ये तो अपने रब के फरमा बरदार बन गया
گیا ہے رب کے ایک چھوٹی سی خواب میں جو ہے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کو لے کے نکل گیا ہے قربان کرنے کے لیے. کبھی ماں سے کہتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے جس کو 70 سال کے بعد ایک بیٹا نصیب ہو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے. تو وہ پھر یہاں سے حضرت ہاجرہ کو بہکا نہیں پایا, وہاں سے اسماعیل کے پاس چلا گیا. اسماعیل سے کہتا ہے اے اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو اسماعیل کہتے ہیں میں جا رہا ہوں دعوت میں. اب کہہ رہا ہے کہ اے اسماعیل تمہیں دعوت میں نہیں لے کے جا رہا ہے, تمہیں قربان کرنے کے لے کے جا رہا ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ میں کیا ایک اسماعیل ہوں, اگر میرے باپ کو اگر ہزاروں اسماعیل دے تو وہ رب کے بارگاہ میں قربان کرتا ہوا چلے جائے گا. اب لے کے چلا گیا میدان میں لے جانے کے بعد بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے اور جو ہے ہاتھ میں پیر میں رسی باندھ لیجئے. کیوں؟ یہ رب کا حکم ہے کہ اگر آپ پٹی نہیں باندھیں گے, آپ کی چھری ہمارے گلے کے اوپر جائے تو پھر مجھے دیکھ کر کے آپ کو جو ہے رونا آ جائے گا, پھر آپ کا دل نرم ہو جائے گا, تو پھر آپ رب کو راضی نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے. جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاؤں اور ہاتھ میں رسی باندھا, باندھنے کے بعد اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی اور چھری جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلا رہے ہیں. اتنی تیز چھری ہے, پتھر پہ مارا, پتھر ٹوٹ کے 2 ٹکڑا ہو گیا, لیکن ابراہیم کی یہ نرم گلا جو ہے نہیں کٹ رہا, اسماعیل کے نرم گلا نہیں کٹ رہا. اب کہتا ہے اے چھری کیوں نہیں کٹ رہا ہے تو؟ اتنے دیر میں حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امی سدرہ کے مکی سے کہتا ہے اے جبریل امی سدرہ کے مکی, جنتی دمبا لے اور جا اسماعیل کے جگہ اس دمبے کو لٹا دینا, اس کے گلا کٹنے سے پہلے. حضرت جبریل امی علیہ السلام آتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, دمبے کو لٹا دیتے ہیں, اور جیسی ہی چھری چلاتے ہیں دمبا کٹ گیا اور کہا اے رب تو میرے قربانی کو قبول فرما لیا. جیسی ہی آنکھ سے پٹی ہٹاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ رب جب امتحان لیتا ہے نا, وہ اپنے بندے کو جانچتا ہے کہ یہ بندہ میرا جو ہے سچا ہے یا کچا ہے, بندہ جو ہے ہمارے فرمان کے مطابق چل رہا ہے یا ہمارے نافرمانی کر رہا ہے. آپ سوچئے اگر حضرت ابراہیم کے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چل جاتی تو پھر آج سے لے کر وہاں اس دن سے لے کر کے تا قیامت تک ہر انسان کو اپنے بچے کا قربانی دینا پڑتا. شکر کرو کہ گلے پہ چھری نہیں چلی, جانور کی قربانی مانگے آپ لوگوں سے, لیکن آج ہم ایک جانور بھی ذبح نہیں کر پا رہے. محترم سامعین کرام, قربانی کی فضیلت بہت ہے. بتایا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اس بندے کے اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. پھر وہ بندہ, وہ جانور جب پل صراط سے گزرے گا کل قیامت کے دن, جو بال سے بھی زیادہ باریک, تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانور دے گا, کہے گا کہ اس کا تو نے قربانی کیا تھا, اس کے اوپر بیٹھ کے سوار کرو. تو پھر وہ جانور جو ہے اپنے بدن پر بیٹھا کر کے آپ کو پل صراط سے گزار دے گا. یہ قربانی کی فضیلت ہے. نفسی کا عالم ہوگا. دنیا کے لیے تو ہر کچھ ہے, آخرت کے لیے کچھ کرے. محترم سامعین کرام, باتیں بہت ہو گئی, وقت زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئیں گے, پھر اس سے آگے بیان ہوگی. آپ لوگوں کے سامنے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس جامع مسجد میں ماشاءاللہ تعلیم کا جو ہے کام بہت